السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن کے اندر رہیں، اس شخص کا اسلام جو ہے وہ فضیلت والا ہے، افضل ہے۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سوال کیا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو گالم گلوچ نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کو ہاتھ کے ساتھ تنگ نہ کرے، کسی کا مال نہ چرائے، کسی کی ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز نہ اٹھائے اور کسی کو مارے نہ۔ اور یہ زبان جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ زبان انسان کو تخت کے اوپر بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے انسان کو تختہ دار پر لٹکا دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکثر یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس کے آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھا کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو کے اندر رکھا کرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اس زبان کے کہے کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، اکثر لوگ تو اسی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے محترم سامعین و سامعات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ اس زبان کے ساتھ سارا دن ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور پھر ہم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ زبان چلتی ہے، پورا جسم جو ہے مار کھاتا ہے اس ایک زبان کی وجہ سے۔ اس ایک زبان کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، علاقوں کے علاقے اجڑ جاتے ہیں، قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے۔ جب زبان کو ہم کنٹرول کے اندر نہیں کرتے، اپنی زبان کے اوپر ہم قابو نہیں پاتے، تو اس زبان کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے انسان کو آزمائش کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان دو چیزوں میں سے ایک چیز یہ زبان ہے، کہ جو بندہ اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں اس زبان کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر استعمال نہیں کروں گا، یہ میری زبان جب بھی چلے گی تو اس زبان سے کلمہ خیر نکلے گا۔
جب بھی بولو کو خیر کا کلمہ بولو، او لیصمت، یا پھر خاموش رہو۔ زیادہ بولنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے، انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کہو، اچھی بات نہیں کہہ سکتے او لیصمت، یا پھر خاموش رہو، بات ہی نہ کرو۔ اگر بات کرو گے، زیادہ گفتگو کرو گے، تو اس کے ساتھ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اعمال کرتا رہتا ہے، اور اعمال کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، ایک کلمہ نکلتا ہے، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جو ہے جنت سے نکال کے جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کو چلاتے ہوئے، بولتے ہوئے، اپنے زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے پہلے سوچو پھر بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اور دوسری چیز ہاتھوں کے ساتھ بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں، کسی کا مال نہیں چرانا، کسی کے اوپر یہ ہاتھ غلط استعمال نہیں کرنے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ کے اوپر کنٹرول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا اسلام جو ہے افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔